آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور آج آپ لوگوں کے لیے پھر سے حاضر ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یو پی ایل ٹی گریڈ کا اردو کا امتحان جو ہے وہ آپ کا 25 جنوری 2026 کو ہونا طے پایا ہے فرسٹ شفٹ میں، اور اسی کے ریگارڈنگ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ لیکچر جو ہے وہ پرووائڈ کرا رہے ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ ہماری اڑان ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے والی ہے، جو 12/12/2025 سے جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کیا ہے تو آپ لوگ رجسٹریشن کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ ریویژن کلاس بھی جو ہے وہ چل رہی ہے، جس کی فیس محض 499 روپے ہے۔ آپ لوگ 9045220432 پر رابطہ کر کے جو ہے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یو پی ایل ٹی گریڈ کا ایک بہت ہی شاندار ٹاپک ہے، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اردو ادب میں جو ہے وہ ایک بہت ہی شاندار ٹاپک ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ترقی پسند تحریک، جو کیا ہے اردو کی جو ہے وہ ایک ادبی تحریک مانی جاتی ہے، جو علی گڑھ تحریک کے بعد جو ہے وہ شروع میں آئی، اور یہ 20ویں صدی کی جو ہے وہ تحریک مانی جاتی ہے، جبکہ علی گڑھ تحریک جو ہے وہ 19ویں صدی کی تحریک مانی جاتی ہے۔ اس کے اگر ہم لوگ آغاز کی بات کریں یا بنیاد کی بات کریں تو اس کی جو بنیاد ہے یا اس کے جو نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ 1917 کے انقلاب میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ہٹلر کا کیا تھا دور شروع ہو رہا تھا، جو فاشزم کے خلاف تھا، اور اسی لیے 1917 کے بعد جو ہے وہ ہٹلر کے خلاف کافی لوگوں نے کیا کی آواز بلند کی، کیونکہ ہٹلر نے آئنسٹین اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ جرمنی سے نکال دیا تھا، یا کہہ سکتے ہیں جرمنی سے وہ لوگ جا چکے تھے، اور اسی کے خلاف آواز اٹھائی تھی کس نے؟ کارل مارکس نے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کارل مارکس کو، اور ان کو جو ہے وہ ایک کمیونسٹ جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اور ان کی جو آواز تھی کارل مارکس کی وہ کس کے خلاف تھی؟ وہ کیپٹلزم کے خلاف تھی، جسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ پونجی واد۔ تو کارل مارکس نے پونجی واد کے خلاف کمیونسٹ کو جو ہے وہ آگے کیا، جن کے کیا تھے؟ 3 پیرامیٹر تھے۔ پہلا غریب، دوسرا کسان، اور تیسرا مزدور۔ ان لوگوں کی آواز کارل مارکس نے جو ہے وہ آواز اٹھائی، اور اسی چیز کو جو ہے وہ آگے چل کے ہندوستانی شعراء نے جو ہے وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ قبول کیا، جس میں نام آتا ہے کس کا؟ سجاد ظہیر اور ملک راج آنند، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈاکٹر جیوتی گھوش، محمود الظفر، اور ڈاکٹر دین محمد تاثیر، اور ڈاکٹر ایس سنہا۔ ان سب لوگوں نے جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ حالانکہ اگر ہم لوگ بات کریں اس کی ابتدا کی کہ ترقی پسند تحریک کی ابتدا کب سے ہوئی، تو آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، ایک افسانوی مجموعہ تھا 1932 جو انگارے کے نام سے جو ہے وہ شائع ہوا، اور 1932 میں انگارے جو ہے وہ ایک کہانیوں کا کیا تھا؟ مجموعہ تھا، اور ان کہانی میں جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے کیا کی گئی تھی؟ بات کی گئی تھی، جس سے لوگ کیا ہو اٹھیں اور اپنے حق کے لیے جو کیا کہیں آواز بلند کرے۔ یہیں سے جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کا آغاز شروع ہوتا ہے بنیادی طور پر 1932 میں۔ حالانکہ اسے 1933 میں ضبط کر لیا جاتا ہے برطانیہ حکومت کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ کہانیاں لکھی گئی تھیں۔ اس میں ٹوٹل 10 کہانیاں تھیں، جس میں سے 9 افسانے تھے اور ایک جو ہے وہ ڈرامہ تھا۔ تو انگارے میں اگر ایگزام میں پوچھا جائے کون کون سے افسانے شامل ہیں، تو یاد رکھ لیجیے گا سجاد ظہیر کے 5 افسانے جو ہے وہ شامل ہیں، اور 5 افسانے کون کون سے ہیں وہ بھی آپ لوگ لکھ لیجیے گا، جس میں پہلا آتا ہے نیند نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی۔ اس کے بعد جنت کی بشارت، اس کے بعد گرمیوں کی ایک رات، اور اس کے بعد دلارے، اور دلارے کے بعد پھر یہ ہنگامہ۔ تو یہ 5 جو ہے وہ افسانے تھے سجاد ظہیر کے۔ اس کے علاوہ احمد علی کے 2 بادل نہیں آتے اور
महावठों की एक रात। रशीद जहाँ की भी 2 تصنیف हैं, जिसमें दिल्ली की सैर और पर्दे के पीछे। इसके बाद महमूद उज़ ज़फ़र, जवां मर्दी। तो इस तरीके से कुल 10 अफसाने थे जो 1933 में क्या कर लिए गए, उसे बरतानी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया। और यहीं से जो है वो तरक्की पसंद तहरीक का जो आग का बबूला था, या कह सकते हैं आग का गोला था, वो जो है वो शुरू हुआ। और उसके साथ जो ये फूटा 1936 में। कहाँ पर? लखनऊ में 15 अप्रैल को ये जो है वो पहली कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी कब हुई? 1956 में हुई। सारी चीज़ों पे हम लोग जो है वो गुफ्तगू करते हुए चलेंगे। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दिसंबर 1932 में शाये होने वाले अफसानी मजमूए का नाम क्या था? अंगारे था। और इसी को ही तरक्की पसंद तहरीक का क्या कहा जाता है? नुक्ताए आगाज़ कहा जाता है। अंगारे जो मैंने आपको बताया 1933 में से ज़ब्त कर लिया गया। इसमें जो है वो काफ़ी सारे अफसाने थे। अहमद अली के 2, सज्जाद ज़हीर के 5 आपको लिखवाए, रशीद जहाँ के 2 और महमूद उज़ ज़फ़र का 1 अफसाना। तो टोटल 10 अफसाने जो है वो इसमें क्या थे? शामिल थे। इसके बाद इन्हीं से जो है वो क्या हुआ, एक नई अदब जो है वो शुरू हुआ, जिसको एहतसाम हुसैन ने जो है वो इन लफ्ज़ों में बयान किया है। ये नौजवान मुसन्निफ़ अंगारे में लिखने वाले अफसाना निगार ज़िंदगी की बेकैफ़ी और यकरंगी से घबराए और जज्बाती इनकलाबी तसव्वुरात से भरे हुए थे। ये कौल एहतसाम हुसैन ने कहा है अंगारे के हवाले से, या अंगारे में लिखने वाले मुसन्निफ़ के बारे में। इसके बाद सज्जाद ज़हीर का कौल है अंगारे की बेशतर कहानियों में संजीदगी और ठहराव कम और समाजी रुझानात परस्ती और दोकियानियती के खिलाफ गुस्सा और रुझान ज़्यादा था। ये बात सज्जाद ज़हीर ने जो है वो कही है। इसके बाद अजीज़ अहमद लिखते हैं अजीज़ अहमद ने अंगारे को समाज का पहला वहशियाना हमला जो है वो करार दिया है। आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप लोग याद रख सकते हैं। अजीज़ अहमद के मुताबिक अंगारे की इशाअत से नए अदब ने ख़ुद मुख्तारी का अलम बुलंद किया है। इसके बाद नियाज़ फतेहपुरी और अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अंगारे की क्या की है? मुखालफत की है। और इसी मुखालफत में उन्होंने जो है वो कई मज़ामीन लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऊपर बताया आपको कि अंगारे को जो है वो 1933 में ज़ब्त कर लिया था मार्च में। लिखा कब गया? दिसंबर 1932 में, और ज़ब्त कर लिया गया 1933 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तरक्की पसंद तहरीक के बारे में। तो अंगारे को जब ज़ब्त कर लिया गया 1933 में, तो उसके 2 साल बाद यानी कि 1935 में इसे दोबारा से जो है वो काम किया गया, या इस पर काम करना शुरू किया गया। यूरोप की यूनिवर्सिटी में जो है वो हिंदुस्तान के कुछ तलबा जो है वो क्या कर रहे थे? तालीम हासिल कर रहे थे, जो जर्मनी के हिटलर के फासिज्म के क्या थे? मुखालिफ थे। और इन्हीं तलबाओं ने जो है वो 1935 में एक हल्का बनाने की कोशिश की, या कह सकते हैं एक मीटिंग बनाने की कोशिश की, एक कमेटी बनाने की कोशिश की। और इसमें सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर मोहम्मद तासिर जो अंग्रेज़ी ज़बान के माहिर थे, और इसके बाद मुल्क राज आनंद जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान के माहिर थे, और डॉक्टर मोहम्मद तासिर जो है वो उर्दू के थे। बंगाली अदब के डॉक्टर ज्योति घोष और प्रमोद सेनगुप्ता थे। और इसी में जो है वो एक और थे डॉक्टर एस सिन्हा। इन्होंने लंदन के एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था नॉन किंग रेस्टोरेंट, जो क्या था? एक चीनी रेस्टोरेंट था। उसमें एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में उन्होंने जो नाम रखा अपनी टीम का, वो रखा हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन। ये जो है वो तरक्की पसंद तहरीक का पहला नाम था, जिसे हम लोग इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। और इस मीटिंग में जो है वो 6 लोग शामिल हुए, जिसमें से मैंने आपको सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर मोहम्मद तासिर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और प्रमोद सेनगुप्ता और एक डॉक्टर एस सिन्हा, तो टोटल मिला के 6 लोगों ने इस मीटिंग में जो है वो अपने ख्याल रखे। और इस मीटिंग की जो सदारत थी वो दी गई मुल्क राज आनंद को। मुल्क राज आनंद की सदारत में इस मीटिंग में जो है वो कुछ बातें की गई, जिसमें से जो सबसे अहम बात थी वो थी मैनिफेस्टो, जिसे लंदन में जो है वो क्या किया गया था? तैयार किया गया था मैनिफेस्टो, जिसे हम लोग एक तरीके से खाका कह सकते हैं।
جو آگے کے کام کو جو ہے وہ کیا کرے گا، آگے بڑھائے گا۔ تو اسی آگے بڑھانے کی ذمہ داری اس میٹنگ کی سونپی گئی ملک راج آنند کو۔ ان کو جو ہے وہ اس میٹنگ کا کیا کیا گیا، صدر منتخب کیا گیا، اور اسی میں ترقی پسند تحریک میں سجاد ظہیر کا نام اساسی حیثیت رکھتا ہے، اور اسے جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کا بانی مانا جاتا ہے، سجاد ظہیر کو۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی اولین تحریک تھی جس کے لیے ایک باضابطہ مینیفیسٹو جو ہے وہ تحریر کیا گیا تھا، اور اسی تحریر کے زیر اثر اس مینیفیسٹو کو جو ہے وہ لندن سے ہندوستان میں بھیجا گیا، اور جب لندن سے ہندوستان میں بھیجا گیا تو اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے منشی پریم چند نے کیا کیا، اسے شائع کیا۔ منشی پریم چند نے اپنے رسالہ جس کا نام تھا ہنس، اس میں جو ہے وہ شائع کیا، اور کس زبان میں شائع کیا، تو ہندی زبان میں جو ہے وہ شائع کیا۔ اس مینیفیسٹو میں جو ہے وہ کافی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، آپ لوگ جو ہے اسے ضرور پڑھیے گا۔ آپ اصل کتاب جو ہے ترقی پسند ادب یا اردو ادب میں ترقی پسند تحریک، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ترقی پسند تحریک کو قائم کرنے کے کیا کیا مقاصد تھے، اس پہ جو ہے وہ ہم لوگ نظر ثانی جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اس پہلے مینیفیسٹو میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا مقصد یہ درج ہے کہ اپنے ادب اور دوسرے فنون کو پجاریوں اور پنڈتوں اور دوسرے قدامت پرستوں کے اجارے سے نکال کر عوام میں لایا جائے، انہیں زندگی اور واقعیت کا آئینہ بنایا جائے جس سے ہم اپنا مستقبل روشن کر سکیں۔ دوسری مقصد تھا ترقی پسند تحریک کا، ہم ہندوستان کی تہذیبی روایت کو تحفظ کرتے ہوئے اپنے ملک کے انحاطی پہلوؤں پر بڑی بے رحمی سے تبصرہ کریں گے اور تخلیقی و تنقیدی انداز سے ان سبھی باتوں کی مصوری کریں ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اگلی لائن ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہندوستان کے نئے ادب کو ہماری موجودہ زندگی کی بنیادی حقیقتوں کو احترام کرنا چاہیے، اور وہ ہماری روٹی کا، بدحالی کا، ہماری سماجی پستی کا اور سیاسی غلامی کا سوال، ان جیسے مقاصد کو سامنے رکھ کر انجمن ترقی پسند مصنفین نے مندرجہ ذیل تجویز پیش کی تھی۔ کیا کیا پیش کی ہیں وہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، ایگزام میں جو ہے وہ اس طرح کے سوال جو ہے وہ آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلا پوائنٹ ہے ہمارا ترقی پسند تحریک کے حوالے سے، ہندوستان کے مختلف لسانی صوبوں میں ادیبوں کی انجمن قائم کرنا، ان انجمنوں کے درمیان اجتماعی میمفلیٹوں وغیرہ کے ذریعے رابطہ و تعاون پیدا کرنا، صوبوں کی مرکزی اور لندن کے درمیان قریبی تعلق پیدا کرنا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے، ان ادبی جماعتوں سے میل جول پیدا کرنا جو اس انجمن کے مقاصد کے خلاف نہ ہو۔ تیسری، ترقی پسند تحریک کی تخلیق کرنا اور ترجمہ کرنا جو صحت مند ہو اور توانا ہو، جس سے ہم تہذیبی پشماندگی کو مٹا سکیں اور ہندوستانی آزادی اور سماجی کی طرف بڑھ سکیں۔ چوتھا پوائنٹ، ہندوستان کو قومی زبان اور انڈو رومن رسم الخط کو قوی رسم الخط تسلیم کرنے پر چرچا کرنا۔ پوائنٹ نمبر 5، فکر و نظر اور اظہار خیال کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پوائنٹ نمبر 6 ہے، ادیبوں کی مفاد کی حفاظت کرنا، عوامی ادیبوں کو مدد کرنا جو اپنے کتابیں طبع کرنے کے لیے امداد چاہتے ہیں، یعنی کہ انہیں شائع کرنے کے لیے اگر کوئی مالی حالت بھی چاہتا ہے تو اس کی بھی کیا کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ تو اس طریقے سے کیا کی گئی ترقی پسند تحریک کے مقصد اور اس کے سولوشن اور اس کا آغاز اور ارتقاء آج کی کلاس میں ہم نے کیا۔ اس سے آگے والے سیشن میں یا اس سے آگے والے کلاس میں ہم لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے ترقی پسند تحریک کو پڑھیں گے۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا، کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹیسٹ سیریز کے لیے اور ریویژن بیچ کے لیے ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ شکریہ۔